ہوں گے کہ یہ بات جو تھی قریب 10 سال تک ماں بہن نزاع رہی، وہاں اختلاف اس پہ رہا، بحثیں اس کے اوپر رہیں کہ کسی غیر مسلم حکومت کے اندر رہتے ہوئے توحید پرست ہو نہیں سکتے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی اگر مملکت ہو اور اگر وہاں بھی خدا کا کام نافذ نہیں ہوتا تو وہاں بھی توحید پرست نہیں رہ سکتے۔ یہ تھی ساری بات جو وہاں جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو جس قوم کی حالت یہ ہو جائے عزیزان من، بتوں کے آگے جھکنا تو وہ جہالت ہے صرف۔ عملی زندگی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی احکام، قوانین، عطائت وہ آپ باہر جن جن کی بھی کرنا چاہتے ہیں کیجئے۔ یہ بات کہ جا کے کسی مورتی کے سامنے ڈنڈوت بجا لایا، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن کسی انسان کے احکام کے سامنے جھکنا باعث تذلیل انسانیت ہے، اس لیے یہ جرم عظیم ہے۔ قرآن نے ایسے ہی اسے ظلم عظیم نہیں کہا، کفر کو نہیں کہا اس نے ظلم عظیم، جہالت ہے، نہیں مان سکتا۔ بت پرستی بھی ایک وقت کے لیے اگر محض جہالت ہے تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں چند دنوں کے لیے غیر حضور ہوئے اور حضرت ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پیچھے رہے، تو قوم نے وہ گوشالہ بنا لیا تھا نا، وہ ایک بچڑا، اور اس کو پوجنے لگ گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے وہ بڑے بارہ فروختہ ہوئے اور بھائی سے کہا کہ تمہاری موجودگی میں انہوں نے یہ حرکت کی اور تم نے روکا نہیں ان کو۔ کیا بات، نبی پوچھ رہا ہے، نبی جواب دے رہا ہے۔ کہا میں نے کچھ وقت کے لیے ان کی اس حماقت کو برداشت کر لیا کہ اگر میں ان کو روکتا تو ان کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا، تو تو آ کے میری گھٹی مروڑ دیتا کہ تو نے قوم میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ میں نے اسے برداشت کر لیا، اس کو گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بت کے سامنے جھک جانا جہالت ہے، حماقت ہے۔ ہندو خود بخود ہی آج کل اس کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، ہماری تبلیغ کیے بغیر۔ لیکن انسان کے سامنے جھکنا انسان کا، یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے۔ جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات۔ جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ یہ ہے جس لیے قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، اور سنیے اس نے کیا کہا ہے۔ کہ جو قوم شرک اختیار کرتی ہے، انسانوں کے ان احکام کے تابع جھکتی ہے، چلتی ہے، معبود بناتی ہے ان کو، اس قوم کی آہستہ آہستہ حالت کیا ہو جاتی ہے؟ جرأت مفقود ہو جاتی ہے، بے باکیاں باقی نہیں رہتی ہیں، شرف اور کرامت انسانیت نہیں رہتی ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ سنیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کا مرتبط ہوتا ہے خدا کے احکام کے ساتھ انسانوں کے احکام کے سامنے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ سماع ماننے والے الہ، ان سے تو کسی سے بھی پوچھئے کہ صاحب یہ سارا کارگاہ کائنات کس قانون کے سامنے چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خدا ہی کے قانون کے سامنے چلتا ہے۔
یہ تو سارے مانیں گے. وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور رسول یہ کہے گا کہ یہ آسمانی خدا کو ماننے والے یہ ہے جو زمین خدا دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر رہے تھے. یہ کہے گا آسمانی خدا کو ماننے والے یہ زمین خدا دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر رہے تھے. رسول یہ چیز کہے گا اس وقت. عزیزان رسول اتنی سی بات ہی نہیں کہے گا. 2-3 منٹ باقی ہیں. رسول کچھ اور بھی کہے گا، ہمارے متعلق کہے گا. قیامت کا دن یوں تصور میں لے آئیے نا، رسول کے ساتھ سے گزرے گی، ان کے جنائے جانے آئیے نا، ساری دنیا کی قومیں کھڑی. ہم جب گزریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے، ہمارا تعارف یہ کرائیں گے. 25/30 پہلے لکھ دیجئے. کیا کہہ کے تعارف کرائیں گے؟ وقال الرسول، رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ جب یہ صورت ہے تو فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، ان سے کہو کہ پھر جب یہ صورت ہے تمہاری کہ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہو تو میرے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ السلام علیکم تمہاری جاؤ تم، سلام. میں اس کے باوجود چاہوں گا کہ تم پھر سے آ جاؤ قرآن کی طرف، سلامتی تمہیں مل جائے. میں بد دعا نہیں دینے والا، لیکن حالت تمہاری یہی ہے. فسوف یعلمون، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کو چھوڑنے کے بعد ہمارا کیا کام ہوا. سورہ زخرف تکمیل تک پہنچ گئی عزیزان مان، اللہ کا شکر ہے. اس کے 44ویں سورت سورہ دخان ہے جس کو ہم آئندہ لیں گے. لیکن میں پتہ نہیں کس وقت میں، ہمارے ہاں ہنکار کہتے ہیں پنجابی جو کہا نا کہ میں نے اس دفعہ چھٹ نہیں لیا لوگوں سے، دے لیجئے. وہ قدرت تو سن رہی تھی کہیں سے، اس نے کہا ہے کیسے کہہ رہے ہو تم، اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کچھ وقت کے لیے چھٹی لینے کو. آج بھی میں نے مشکل درس دیا ہے. سمجھتا ہوں 2 درس چھوڑ دیں گے. شیخ آپ کہتے ہیں کہ 2 درسوں کی چھٹی دیتے ہیں آپ کو، تو 11 تاریخ اور 18 تاریخ 2 درس جو ہے میں آپ سے اس کی چھٹی مانگتا ہوں. مجھے امید ہے اس میں میری صحت اور 18 تاریخ 2 درس جو ہے میں آپ سے اس کی چھٹی مانگتا ہوں. مجھے امید ہے اس میں میری صحت بہتر ہو جائے گی. صحت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو 25 تاریخ کو وہ جو درس ہوگا وقت بھی بدل دیں، 9 بجے وقت بھی بدلے. 30 ستمبر کو اس کے بعد 9 بجے پھر درس ہوگا. آپ سے اتنا لمبے عرصے کے لیے اللہ جانے سے مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، مجبوریاں بھی گھر کے ہیں. میں آپ کا شکریہ.